السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 159 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ انبیاء آیت 76 to 112 یعنی اینڈ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک رات میں 10 آیتیں تلاوت کرتا ہے تو اسے غافلوں میں نہیں لکھا جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ سورہ ملک کی 30 آیت ہے، اگر انسان اس کو پڑھ کے تلاوت کر کے سوتا ہے تو پھر انشاءاللہ پھر وہ غافلوں میں نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ایک روایت میں ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منقول یعنی قول ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نیند میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب جب بندہ ہو جاتا ہے تو اللہ علم دیکھ سکتا ہے نا۔ تو انہوں نے نیند میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور پھر وہ کہتے کہ میں نے پوچھا تو اے میرے رب وہ کون سا عمل ہے جو تیرے قرب کا حاصل کرنے کا سب سے افضل ذریعہ ہو، سب سے افضل طریقہ ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے احمد میرا کلام یعنی کہ یہ قرآن کریم۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کیا سمجھ کر یا سمجھے بغیر؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمجھ کر بھی اور بغیر سمجھ کر بھی، یعنی سمجھ کر کے بھی جو پڑھتا ہے وہ بھی اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جو بنا سمجھے بھی پڑھتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ تو یہ کلام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن کریم کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ ہم سب بھی قرآن کریم سمجھ کر پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ ہم سب کا اللہ تعالیٰ کے ذریعے قربت کا ذریعہ بن جائے گا یہ قرآن کریم کے ذریعے سے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کریم کے ذریعے اپنے بہت قریب کر لے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں درجات کی بلندی عطا فرمائے، اور ہم سب کے والدین سے درگزر فرمائے، ان کے خوب درجات بلند فرمائے، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر فائز عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 76۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلِ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْقَرْبِ الْعَظِيمِ۔ نوح کے اس وقت کو یاد کیجئے جبکہ اس نے اس سے پہلے دعا کی کہ ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے ان کے مقابلے میں ہم نے اس کی مدد کی، یقیناً وہ برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ تو آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 77 ان دونوں آیات میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام نے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، تقریباً 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ اور دعوت کا کام پہنچایا، یعنی کہ اللہ کا پیغامات پہنچایا۔ اس کے بعد بھی ان کی قوم نے کیا ان کے ساتھ معاملہ کیا، کیا رویہ تھا؟ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو ہنسی میں اڑاتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ایک کشتی بناؤ تب بھی ان کی جو قوم تھی ان کا مذاق اڑا رہی تھی۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ ان سب کو تو غرق کر دے، جو نافرمان ہے، جو فاسق ہے، اللہ ان سب کو تو غرق کر دے، اس زمین کو پاک کر دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، جتنے بھی نافرمان لوگ تھے ان سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے غرق کر دیا، اور پھر جو باقی رہے وہ صرف اطاعت گزار تھے، فرما بردار تھے، مسلمان تھے۔ نوح علیہ السلام کی جو کشتی میں جو باقی رہنے والے کتنے لوگ تھے؟ ٹوٹل 80 لوگ تھے۔ ایک بڑی طویل تعداد میں جو انسان ہیں وہ غرق کر دیے گئے، کیونکہ وہ شرک کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، رسول کا مذاق اڑاتے تھے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 78۔ آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 82 تک کی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ایک خاص واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ آیت دیکھیں،
اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجیے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر گئیں چر چک گئی تھی اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ تو دراصل ایک جو خاص واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ ان آیات میں حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی عنایات کا تذکرہ ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ دونوں باپ بیٹے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بادشاہ دیا تھا اور عادلانہ شریعت دی تھی، اور شریعت کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے حکمت اور بصیرت عطا فرمائی تھی۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک موقع پر ان دونوں کے سامنے نا دو گروپ آئے، دو فریق آئے، اور باہمی یعنی کہ آپس میں ان کا جو تنازع تھا، جھگڑا تھا، اس کا فیصلہ کرانے کے لیے وہ حاضر ہوئے۔ تو جو ان میں سے ایک گروہ تھا، ایک گروہ کی بکریاں دوسرے جو گروپ کی پوری فصل کو چٹ کر گئی تھی، یعنی فصل پورا کھا جاتی ہے نا، بکریاں ہیں، پورا ریوڑ اگر کسی کھیت میں چلا جاتا ہے تو پورا فصل کھا جاتا ہے، ہریالی چٹ کر جاتی ہیں تو بکریاں جو ہوتی ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ پہلا فریق دوسرے فریق کے نقصان کا بھر بھرپایا کرے گا، ازالہ کرے گا، اور اپنی تمام بکریاں اس کے حوالے کر دے۔ یعنی جس کی جو بکریاں تھی اور اپوزیشن کی جو کھیت کھا گئی، تو اب وہ کیا کرے گا، اپنی ساری بکریاں اس کے حوالے کر دے گا جس کا وہ کھیت کھا گئی تھی۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی رائے تھی کہ اس فیصلے سے پہلے فریق مشکل میں پڑ جائے، تو فیصلہ یوں کیا سلیمان علیہ السلام کی فی الحال بکریاں متاثر فریق کو دے دی جائیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، تاکہ وہ کیا کرے، ان کے دودھ سے وہ فائدہ اٹھائے اور آمدنی کا حصول کرے، یعنی آمدنی حاصل کرے، دودھ حاصل کر کے پھر وہ اپنے آمدنی حاصل کر سکتا ہے، گھر کا نان نفقہ چلا سکتا ہے۔ اور پہلا فریق دوسرے فریق کے زمین پر کھیتی باڑی کرے گا، یعنی جس کی بکریاں تھی، اب وہ کیا کرے گا، جس کی بکریوں نے کھیتی چٹ کر گئی تھی تو اسی کے کھیت پر وہ پہلا فریق جو جس کی بکریاں ہیں اسی کے کھیت پر وہ کیا کرے گا، کھیتی باڑی کرے گا، اور جب اس زمین میں فصل اتنی بڑی ہو جائے گی جتنی بکریوں نے کھائی تھی، تو اب زمین اس فصل کے ساتھ دوسرے فریق کو دے کر اس سے اپنی بکریاں واپس لے لے گا۔ بلا شبہ یہ بڑا ہی فیصلہ جو تھا حاکمانہ اور عادلانہ فیصلہ تھا۔ تو بہترین طریقے سے سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے کو سر انجام دیا۔ تو بعض اوقات ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے ہوتے ہیں نا، ان میں یا بچے ہیں یا تھوڑے ٹین ایجرس ہیں، تو چھوٹے یا تجربے میں چھوٹے سے زیادہ بہترین بھی کر سکتے ہیں وہ، یعنی کہ جو بچے ہوتے ہیں تو ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل دی ہوتی ہے، حکمت دی بھی ہوتی ہے، اس لیے دوسروں کی بات کو بھی ہمیشہ ہمیں غور سے سننا چاہیے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے جس میں سب کا بھلا ہو، اور اس میں بڑے چھوٹے کی بات نہیں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ بہتر طور پر بھی کوئی چیز حکمت عطا فرماتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں۔ اور اس سے یہ بات بھی اخذ کی گئی کہ قاضی کو اس کو جو قاضی ہے یعنی کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے اس کے فیصلہ کرنے پر اس کو اجر ملتا ہے، اس کی کوشش پر اس کو اجر ملتا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی تعریف کی اور داؤد علیہ السلام پر ملامت بھی نہیں کی، فیصلہ ان کا بھی ٹھیک تھا اپنی جگہ، لیکن سلیمان علیہ السلام کا زیادہ درست تھا۔ حضرت حضرت عمرو بن عاص رضی تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب حاکم یعنی قاضی اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ کرے، پھر وہ فیصلہ اگر صحیح ہو تو اسے 2 گنا اجر ملتا ہے، اور اگر فیصلہ کرتے وقت اجتہاد کرے اور غلط کر دے تو صرف 1 اجر ملتا ہے، یعنی دونوں صورتوں میں اس کو اجر ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کی بھی محنت کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، سزا اس صورت میں ملتی ہے جب انسان بغیر توجہ دیے بغیر محنت کرے، ایسے ہی بس جو دل میں آیا اسے کہہ دے، تو وہ نہیں جو ہونا چاہیے تھا، تو بس ایسے پھر اس وقت کیا سزا ملتی ہے اس کو۔ ہاں، اگر اس نے کوشش کی، محنت کی اور اس نے فیصلہ دیا، اگر اب فیصلہ غلط بھی ہو جاتا ہے تب بھی اس کو اجر ملے گا۔ تو یہاں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 89، آیت نمبر 79۔ ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، ہاں ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم دے رکھا تھا، یعنی حکمت اور اللہ تعالیٰ نے کیا دیا تھا، علم دے رکھا تھا، اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے تھے جو تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی
اور ہم کرنے والے ہی تھے۔ تو دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں جو دراصل اس طرح اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو داؤد علیہ السلام کو معجزے دیے تھے اسی کی طرف اشارہ ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ اور جو پرندے، طیر یعنی پرندے، تو پرندوں کو بھی کیا کیا تھا، ان کے تابع کر دیا تھا۔ یعنی جب داؤد علیہ السلام تلاوت کرتے تھے نا زبور کی، تو ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے یہ پہاڑ اور پرندے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور معجزے کی طرف اشارہ کیا ہے، آیت دیکھیں، آیت نمبر 80، اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے لیے نقصان سے تمہارا بچاؤ ہو، کیا تم شکر گزار بنو گے؟ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے مزید عنایات عطا فرمائی تھی، اور ان کو یعنی حمد کے ترانے سن کر پہاڑ اور جو اڑنے والے پرندے ہیں وہ سب ان کے ساتھ مل کر کے حمد بارے تعالیٰ میں شریک ہوتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو زرہ یعنی جنگی لباس بنانے کی بھی صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ دشمن کے وار سے محفوظ رہا جا سکے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنات پر اختیارات دیا تھا، اور ہوا کو ان کے حکم سے ان کے مطلوبہ رخ پر چلتی تھی، اور جنات ان کے حکم کے مطابق مختلف سرگرمیاں سر انجام دیتے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام کو جنات کو سرکشی سے باز رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت نگرانی دی تھی، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو حاکم بنا دیا تھا، سلیمان علیہ السلام کو، جناتوں کے اوپر۔ تو یہاں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو جو جنگی لباس میں بنانے کی کاریگری سکھائی تھی، اور آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں تو کیسے یہ جو لوہا وغیرہ کیسے کیا کرتے تھے، تو یہ بھی ان کے معجزے میں تھا، یہاں پہ آیت میں مینشن نہیں ہے، تو قرآن میں ایک اور جگہ مینشن ہے کہ وہ جب نا لوہے کو اپنے ہاتھ میں لیتے تھے، یعنی ہاتھ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا ایسے معجزہ دیا تھا کہ لوہا ہاتھ میں لے کے ایسے میلٹ ہوتا تھا، جیسے آپ اپنے ہاتھ میں چاکلیٹ لیں گے نا، وہ میلٹ ہو جاتی ہے، پگھل جاتی ہے نا، تو اسی طرح سے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا بالکل پگھل جاتا تھا، میلٹ ہو جاتا تھا، پھر جس سے وہ جو چیز چاہتے تھے بنا لیتے تھے۔ تو سب سے پہلے جنگی جو لباس انہوں نے ہی بنایا، یعنی کہ اس سے پہلے جنگی لباس پہنے جاتے تھے، لیکن نا اس طرح سے نہیں پہنے جاتے تھے جس طرح سے جنگی لباس داؤد علیہ السلام نے بنایا، یعنی کہ اس میں جو لوہے ہیں، کنڈے ہیں، اس طرح سے پورا ایک لباس کی شکل میں تبھی پہنا گیا جب داؤد علیہ السلام نے اس کو تیار کیا پورا طرح سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا تھا لوہے کو، اور وہ اس سے جنگی لباس یعنی لوہے کی زرہیں تیار کرتے تھے، تو جنگی لباس میں تاکہ انسان کی حفاظت ہو سکے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 81، اور ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، جو اس کے فرمان کے مطابق اس کی اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی، اور ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا ہے۔ آیت 82 دیکھیں، اسی طرح بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے، تو شیاطین سے مراد کیا؟ جنات ہے۔ تابع کیے تھے جو اس کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے، اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کہ یہاں پہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزے دیے تھے اس کا ذکر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیے تھے، جو ان کے یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سمندر میں غوطے لگاتے تھے، مطلب بہت نیچے ڈیپلی میں جاتے تھے، اور وہاں جا کر کے موتی اور جواہرات، ہیرا، آپ کو پتہ ہے کہ سمندر میں بہت سارے خزانے بھی ہیں نا، کہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ڈوبتے ہیں، جہاز جو ڈوب جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں، تو کہاں جاتے ہیں؟ سمندر کی گہرائیوں میں۔ سلیمان علیہ السلام کے انڈر میں یہ تھے شیاطین اور جنات، تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ غوطے لگاتے تھے، پھر وہاں سے جا کے بہت سارے انہوں نے موتی، جواہرات اور اسی طرح سے تمام چیزیں نکالی، اسی طرح سے دیگر عمارتیں بھی بنوائی سلیمان علیہ السلام نے، اور جو وہ چاہتے تھے وہ ان سے وہ کام لیتے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام کو جنوں کے اندر جو سرکشی اور فساد کا مادہ ہے نا،
اس سے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی بھی حفاظت فرمائی اور ان کے آگے سرتابی کی مجال بھی نہیں رکھتے تھے، یعنی وہ سلیمان علیہ السلام کے آگے ان کے خلاف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو حاکم بنا دیا تھا نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو جو بھی نعمتیں دی تھی تو انہوں نے اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو دی تھی تو انہوں نے اس کو کس طرح سے استعمال کیا، کس طرح سے اس کو بڑھتا؟ تو یعنی قرآن میں جتنے بھی پیغمبروں کا ذکر ہے ان میں سب سے زیادہ جو نعمتوں کے اعتبار سے جو پیغمبر ہیں وہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام ہیں۔ ایکسٹرا آرڈینری قسم کی ان کو سہولیتیں اور نعمتیں دی گئی تھیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کیا، اور یہی شکر ہے۔ ٹھیک ہے، نعمتوں کو انسان سوچتا ہے کہ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے اس کو راہ میں لگائیں، کس طرح سے شکر گزاری ہم کریں۔ تو اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں ایسی ایکسٹرا آرڈینری قسم کی، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اس کو راہ میں لگانا بھی کیا ہے؟ شکر کا ایک کیٹیگری ہے۔ تو یہی شکر ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان کو لگائے۔ دیکھیں آیت نمبر 83۔ ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، اور تو نے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور تو ہی رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں سے آیت نمبر 83 84 میں حضرت ایوب علیہ السلام کا جو صبر ہے اور ان کے جو صبر کا جو اثر ہے اس کا ذکر یہاں پہ ہے۔ تو ایوب علیہ السلام کا صبر بہت مشہور ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کو صابر کہا گیا ہے، اور کہاں کہا گیا ہے؟ سورہ سعد آیت نمبر 44 میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں سخت آزمائشوں میں ڈالا گیا جن میں انہوں نے صبر اور شکر کا دامن جو ہے تھاما رہا، اور انہوں نے صبر اور شکر کا جو دامن ہے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو یہ آزمائشیں اور تکلیف کیا تھی اس کی مستند تفصیل تو نہیں ملتی ہے، ہاں قرآن کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال اور دولت اور دنیا اور اولاد وغیرہ سے بہت زیادہ نوازا تھا۔ بطور آزمائش اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ سب نعمتیں سرو کر لی تھی، لے لی تھی واپس، حتیٰ کہ جسمانی صحت سے بھی وہ محروم ہو گئے اور بیماریوں سے جو گھر کے وہ رہ گئے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جب 18 سال کی جو آزمائش کے بعد بارگاہ الہی میں انہوں نے دعا کی، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور صحت کے ساتھ مال اور دولت اور اولاد پہلے سے دوگنا عطا فرمائے۔ اور اسرائیلی روایات سے میں آپ کو بہت ساری ملے گا، خاص کر کے قصص الانبیاء میں نہ جانے کیا کیا انہوں نے کیا ہوا ہے۔ تو ہر قصص الانبیاء بھی آپ کو نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو قصص الانبیاء میں بعض لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اسرائیلی روایات لے لی ہے۔ تو اسرائیلی روایات میں خاص کر کے یہی انہوں نے کیا، یعنی کہ اسرائیلی روایت سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ جو زبور ہے، یعنی کہ جو توریت ہے، یہودیوں کی کتاب، آپ دیکھیں کہ جو توریت ہے وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے نا، اس میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ بدلاؤ کر دیا تھا، چینج کر دیا تھا، اپنی من مانی اس میں سے انہوں نے اپنے مطابق اس کو بدل دیا، تحریف کر دی تھی۔ تو بہت سی چیزیں اسرائیلی روایات سے علماء نے لیا ہے، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ تو اکثر یہ مینشن رہتا ہے اسرائیلی روایات میں کہ ایوب علیہ السلام کو ان کی بہت زیادہ ان کے باڈی یعنی اسکن جو تھی وہ پھپھولا ہو گئی تھی، اس میں کیڑے پڑ گئے تھے، کیڑے ٹپک ٹپک کے گرتے تھے، کیڑے وہ ڈال لیتے تھے۔ تو یہ سب بالکل غلط بات ہے، بالکل جھوٹ ہے یہ سب۔ جب قرآن اور حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے ہمیں کہیں بھی قول نہیں ملتا ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی انبیاء کے بارے میں ایسی بات کہنے کی۔ ٹھیک ہے، انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ سارے انسانوں میں سب سے اول نمبر پہ ٹاپ کے وہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ٹاپ کے بندوں کو اتنا زیادہ رسوا نہیں کرتے ہیں کہ ان کے جسموں میں کیڑے پڑ جائیں یا ان کے ساتھ کوئی برا معاملہ ہو۔
اللہ تبارک تعالیٰ ان کو آزمائشوں میں تو ڈالتے ہیں، دے کے دیتے ہیں یا ان کو چھین کے ان کو لیتے ہیں، لیکن کیا ہے، یہ ہمارے لیے اس میں ہم سب کا سبق ہے، تاکہ ہمیں کتنا شکر گزار کر سکتے ہیں، ہم کتنا اپنی زندگیوں میں اس چیز کو نافذ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے، تاکہ یہ امت کے لیے کیا ہو، ایک سبق بن سکے، عبرت لے سکے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے دیا، دے کے آزمایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے ان سے لے کر آزمایا۔ تو آپ دیکھیں کہ حقیقت تو یہی ہے نا کہ داؤد علیہ السلام آپ دیکھیں، اور پھر سلیمان علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی آزمائش ان کی نعمتوں کے ساتھ ہوئی، جن پر شکر اور واجب تھا، اور پھر انہوں نے شکر ادا کیسے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی ہی راہ میں لگایا۔ جبکہ ایوب علیہ السلام کی آزمائش ایسی تکلیف کے ساتھ ہوئی جن پر صبر بہت لازم تھا، صبر ضروری تھا۔ تو حقیقت یہ کہ جو ہے نا، شکر اور صبر لازم اور ملزوم ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک طرف داؤد علیہ السلام جنہیں نعمتوں سے آزمایا جا رہا تھا، یعنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہوئی تھی، ڈھیروں ڈھیر نعمتیں تھی نا، بادشاہت تھی، نبوت تھی، اور معجزے تھے بڑے بڑے، یہ نعمتیں دے کے اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ایوب علیہ السلام جو اتنی شدید بیماری سے آزمائے جا رہے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی برداشت دیکھتا ہے کہ کس کو کس طریقے سے آزمایا جائے۔ صبر کا بدلہ کتنا میٹھا تھا نا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا کہ میرا بندہ ہے نا، یہ اس تکلیف کو سہن کر لے گا، برداشت کر لے گا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو اتنا سال تک کی آزمایا۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ کوئی بھی آزمائش میں جب مبتلا ہو تو نیک سے نیک انسان تو وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید میں نے کوئی گناہ کیا ہے، کہ ہمیں کسی اور کے بارے میں بھی ججمنٹل بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بہت گنہگار ہیں، اللہ نے ہمیں اس کی سزا دی ہے، نہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ اور نہ ہی کسی اور کے بارے میں ہمیں ججمنٹل ہونا چاہیے، یعنی کوئی بھی اگر بیماری میں مبتلا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کے کرموں کی سزا ہے نا۔ اکثر ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے نا، اس کے کرموں کی سزا، کرموں کا پھل ہے یہ وہ فلا ڈھمک، تو ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، وہی صحیح فیصلہ کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے اس کی حکمتیں کیا ہیں، اور آپ اس سے کیا ہیں، لا علم ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بہت دیندار انسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی امتحان ڈال دیتا ہے، کسی بھی قسم کا وہ ہو سکتا ہے، جان سے، مال سے، پھلوں کے نقصان سے، یا کوئی ایسا برا شخص زندگی میں لا کر کے۔ تو پہلا خیال کیا آتا ہے، شیطان کیا ڈالتا ہے دل میں کہ اس نے نا کچھ ضرور گڑبڑ کی ہوگی، کچھ گناہ کیا ہوگا، تبھی اس کی پکڑ آ گئی، اور پتہ نہیں کہ کیا چھپ کر کے اس نے گناہ کیا جو پکڑ آ گئی۔ تو یہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ عبادت گزار بندوں کے لیے سبق ہے کہ اس میں نا کہ عبادت کے باوجود بھی امتحان آ سکتا ہے، بیماری آ سکتی ہے، مصیبت آ سکتی ہے، اولاد میں کوئی تکلیف یا پریشانی آ سکتی ہے۔ تو ایوب علیہ السلام کے صبر کرنے سے تسلی پکڑے، اور جو اللہ نے ان کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ عبادت گزاروں پر جو تکلیف آئی نا، تو وہ سوچیں کہ ایوب علیہ السلام تو انتہائی عبادت گزار اللہ کے نبی تھے، اور ان پر تکلیف آ گئی تو ہم پر بھی آ سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو، کیونکہ نا اللہ تبارک تعالیٰ کبھی کبھی مصیبتوں میں ڈال کر کے اللہ تبارک تعالیٰ درجات کی بلندی کرتے ہیں، جیسے صحابہ کے ساتھ ہوا تھا نا۔ اور ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو چھوٹی مصیبت میں اور بڑی مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونے کا ذریعہ بنتی ہے، تاکہ انسان جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے مصیبتوں سے گھر کے۔ اور پھر کیا ہے، یا تو پھر وہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے، اور یا پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پاک صاف کرنے کا اس کا ذریعہ بنا دے، ٹھیک ہے، کسی بندے کی تزکیہ ہو، کرنا ہو، اپنے قریب کرنا ہو۔ تو مصیبتیں، پریشانیاں آنے کی کئی حکمتیں ہوتی، تو اس لیے تکلیف کو کوئی بھی اپنے حق میں برا نہ سمجھے، اس میں واویلا کرنا، ہائے ہائے کرنا، اللہ سے ناراض ہونا، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ پاک ہونے کا ذریعہ سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ سمجھنا چاہیے، اور اس میں یہی سمجھنا چاہیے کہ واقعی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی ہمارے لیے بہتری، کوئی نہ کوئی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس میں کوئی نہ کوئی ضرور اس میں
مشیت رہی ہوگی، بہترائی ہوگی، تبھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مصیبت ہمارے اوپر لے کر آئے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 84۔ تو ہم نے ان کی دعا کو سن لیا اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور اس کو اہل عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے، تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے دیکھیے ان کو آزمایا، پھر آزمانے کے بعد کیا ہے، پریشانیوں سے دور کر دی ان کی، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے سے 2 گنا عطا فرمایا۔ انشاءاللہ ہم لوگ اس کے بارے میں آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ آگے کی صورتوں میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر ٹڈیوں کی، سونے کی ٹڈیوں کی بارش کی، اور ایک حوض میں انہوں نے اپنے پاؤں دھوئے تو کیا ہوئے، ساری کی ساری بیماری ان کی چلی گئی منٹوں سیکنڈوں میں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں نا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 85۔ اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام یہ سب صابر لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ ایوب علیہ السلام بھی صابروں کے صابر تھے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ کن کا ذکر آ رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا۔ اسماعیل علیہ السلام کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ جب ان کے والد نے کہا کہ بیٹا میں نے تجھے دیکھا ہے کہ میں اپنی پیاری چیز کو اللہ کے نام میں قربان کر رہا ہوں، تو اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا کر گزریے، اور آپ مجھے انشاءاللہ صابروں میں سے پائیں گے۔ یعنی اف تک بھی نہیں کیا انہوں نے نا۔ تو آیت نمبر 85 سے آیت نمبر 86 میں، ان آیات میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والے 3 انبیاء، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو صالح کردار کی جو تحسین فرمائی، یعنی کہ ان کی تعریف فرمائی، اور انہوں نے اپنی رحمت میں داخل کرنے کا اعلان بھی فرمایا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 86۔ اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یہ سب لوگ نیک لوگ تھے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 87۔ مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرو جبکہ وہ غصے میں چل دیا اور خیال کیا کہ ہم نے اسے نہ پکڑ سکیں گے۔ بالآخر وہ اندھیروں کے اندھیروں سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا۔ تو وزن نونی، یعنی وزن نونی جو الفاظ آیا، لفظ آیا ہے، تو اس کی میننگ ہوتی ہے مچھلی والے، اور یہ یونس علیہ السلام کا لقب تھا، وزن نون۔ وزن نون، ٹھیک ہے، وزن نون کے معنی کیا ہوتے ہیں، مچھلی والے، اور یہ یونس علیہ السلام کا لقب تھا۔ تو مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہیں، جو اپنی قوم سے ناراض ہو کر اور انہیں عذاب الہی کے بارے میں بتا کر کے اللہ کے حکم کے بغیر وہاں سے چلے گئے تھے، جس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی اور انہیں مچھلی کا لقمہ بنا دیا۔ اس کی تفسیر ہم لوگ سورہ یونس میں پڑھ بھی چکے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے نجات دی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ وہاں سے جب چل دیے تو پھر آخر کار ان کو اندھیروں کے اندر بھی انہوں نے کیا کیا، اللہ کو پکارا۔ فی ظلمات جو لفظ آیا ہے آیت میں ہے، آیت نمبر 87 میں، تو یہاں پہ فی ظلمات دراصل کیا ہے، ظلمات ظلمہ کی جمع، یعنی کہ یہ ظلمات جو لفظ ہے یہ پلورل ورڈ ہے، کئی ایک کے بارے میں ہے۔ تو کئی ایک اندھیرے تھے، ایک اندھیرا نہیں تھا، کئی ایک اندھیرے تھے، تو اس کا معنی ہے کہ ظلمات با معنی اندھیرے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام بہت سارے اندھیروں میں سے گھر گئے تھے۔ پہلا جب وہ تھا ایک رات کا اندھیرا، پھر دوسرا تھا کہ سمندر کا اندھیرا، اور پھر تیسرا تھا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ 3 اندھیروں کے اندر یونس علیہ السلام نے اتنی تکلیف اور اتنی مصیبت کے وقت میں کس کو پکارا، اللہ کو پکارا، اور کیا کہا، زبردست اللہ کے یہ کلمات ادا کیے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ تو یونس علیہ السلام کی اللہ تبارک تعالیٰ نے دعا قبول کی اور انہیں اندھیریوں سے، مچھلی کے پیٹ سے نکال کر نجات دی، اور جو بھی مومن ہے اسی طرح سے شدات اور مصیبت میں پکارے گا
اللہ सुब्हान तआला फरमा रहे जितने भी मोमिन हैं, जो भी मुसीबत जिनको परेशानी पहुँचती है और मुसीबत और परेशानी में जो भी अल्लाह को पुकारेगा, अल्लाह ताला उसको निजात देंगे। और हदीस में भी आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान ने इस दुआ के साथ किसी मामले के लिए दुआ मांगी तो अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाते हैं। जामे तिर्मिज़ी की हदीस, हदीस नंबर 3505 इसका नंबर है। लेकिन ना कि अल्लाह से मांगे और कैसे मांगना है, अकेले मांगना है। हमारी क्या-क्या राय है, कोई भी परेशानी, मुसीबत, बीमारी, अज़ारी, बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत आती है तो क्या करते हैं, सवा लाख मर्तबे का विर्द होता है ना? बेजा रस्म-रिवाज और बेजा रस्म-रिवाज की बेड़ियाँ पहन ली हैं आज मुसलमानों ने। तो यहाँ तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं कि कोई भी अगर अल्लाह से गिड़गिड़ा के माँगेगा तो अल्लाह ताला उसको निजात दे देंगे। तो फिर क्या ज़रूरत है सबको इकट्ठा करके ज़बरदस्ती ये सब की बेड़ियाँ उनके ऊपर लाद देने का? क्योंकि कोई आना चाहता है, नहीं आना चाहता, लेकिन रिश्तेदारियाँ निभाने और मुँह दर मुँह देखने की वजह से इंसान को मजबूरन आना पड़ता है, क्योंकि सवा लाख कलमे की जो बात आ गई है। और फिर न जाने इसकी क्या-क्या रस्म-रिवाज होती हैं। और इस तरीके से ना ये सब चीज़ दुरुस्त नहीं है। तो अल्लाह ताला के रसूल से पता चलता है, मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी तस्बीह 100 से ज़्यादा कभी नहीं पढ़ी। यानी कोई भी तस्बीह जब अल्लाह के रसूल ने पढ़ी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 100 मर्तबा पढ़ी, उससे ज़्यादा कभी नहीं पढ़ी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी तस्बीह लेके नहीं पढ़ते थे, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ फिंगर पे अपने काउंट करके पढ़ते थे। तो ये इस तरीके से सवा लाख मर्तबा जो पढ़ा जाता है, ये चीज़ क्या है? गलत चीज़ है, ये दुरुस्त नहीं है। और क्या करना है इंसान को, बंदा मोमिन को खुद व खुद अल्लाह तबारक ताला के आगे बैठना है नमाज़ के लिए। नमाज़ की हालत में अल्लाह से खूब गिड़गिड़ा के दुआ करे। हो सके तो नमाज़ की हालत में ये दुआ कर सकते हैं और फिर अल्लाह से खूब दुआ करें तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उसके बेहतर उसके लिए फ़ैसला होगा, उसके हक़ में फ़ैसला होगा इंशाअल्लाह। आयत देखिए, आयत नंबर 88। तो हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे गम से निजात दे दी और हम ईमान वालों को इसी तरह बचा लिया करते हैं। आयत 89 देखें, हमने ईमान हमने ज़करिया अलैहिस्सलाम को या और ज़करिया अलैहिस्सलाम को याद करो जब उसने अपने रब से दुआ की कि ए मेरे परवरदिगार मुझे तन्हा ना छोड़, तू सबसे बेहतरीन वारिस है, सबसे बेहतरीन वारिस है। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हान तआला को पुकारा। और कब पुकारा? कि जब बिल्कुल जो है वो बूढ़े हो चुके थे। बिल्कुल ही बिल्कुल बूढ़े थे और क्या थे? बिल्कुल तन्हा थे। यानी कि अब वो कैसी स्टेज पे थे? उस स्टेज पे थे उम्र की जब बच्चे नहीं होते हैं। और अंबिया को सबसे ज़्यादा फ़िक्र क्या होती थी कि मेरे बाद जो ये मिशन है, अल्लाह के पैगाम पहुँचाने का मिशन, वो कौन पहुँचाएगा? है ना? उनको ये फ़िक्र नहीं होती थी जैसे आजकल का जो मुआशरा है, हम सबका मुआशरा, कि अब हमारे जो बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? हमको बुढ़ापे में दवाइयाँ डॉक्टर के पास ले जाके कौन दिलाएगा? है ना? इस किस्म के आजकल के हम सबके फ़िक्र और सोच होती है, इसीलिए औलादें माँगते हैं या हमारे पीछे हमारे प्रॉपर्टी का वारिस कौन बनेगा? ऐसी उनकी सोच नहीं थी। ज़करिया अलैहिस्सलाम की क्या फ़िक्र थी कि उनके बाद उनका जो पैगाम है, अल्लाह के पैगामात को पहुँचाने वाला उनकी औलाद में से कोई हो और उनका कोई वारिस हो। और अल्लाह के पैगामात को तब्लीग करने के लिए उनको अपना एक औलाद चाहिए थी। तो अल्लाह तबारक ताला से उन्होंने दुआ की, अल्लाह ताला मुझे अकेला मत छोड़ और मुझे जो है ना अपने पास से एक वारिस अता फरमा। और क्या है, आप ही सबसे बेहतरीन वारिस हैं। और इससे क्या पता चलता है, कभी भी औलाद की वजह से इंसान को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह सुब्हान तआला से माँगा इन अंबिया ने। देखिए आप औलाद के बारे में, इंसान कितना बड़ा इंसान शिर्क करता है, फिर भी क्या है, इंसान समझ नहीं लेता, अकल नहीं लेता। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि ज़करिया अलैहिस्सलाम बहुत बूढ़े हो गए थे और उनकी बीवी भी क्या थी, बांझ थी, लेकिन अल्लाह की रहमत से वो नाउम्मीद नहीं हुए। तो उन्होंने अल्लाह को पुकारा, अल्लाह ताला ने उन्हें नवाज़ा। तो अगर किसी मतलब माँ-बाप हैं, उनके बच्चे नहीं होते हैं, शौहर-बीवी उनके बच्चे नहीं होते, तो इस दुआ को पढ़ने से भी क्या है, हर नमाज के बाद कम से कम 100 मर्तबा पढ़ लें या 70 मर्तबा पढ़ लें, इसका विर्द करें तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जल्द ही इसको बच्चा अता फरमाएगा अल्लाह ताला, नेक और सालेह। तो इसको औलाद के लिए पढ़ा जाता है, पढ़ सकते हैं। तो औलाद के लिए भी इंसान क्या करे, इन दुआओं को पढ़ सकते हैं। ये नहीं कर सकते कि इंसान चला उठा मज़ारों पे चक्कर काटने, वहाँ धागे और चढ़ावे और चादरें, ये सब क्या, ये सब तो इंसान शिर्क में मुलव्वस हो जाएगा और फिर उसकी माफ़ी भी नहीं है और फिर उसको खुद भी नहीं मालूम वो क्या कर रहा है और फिर ऐसी अनजाने में, अनचाहे में फिर वो कहाँ मुस्तहक हो सकता है,
जहन्नुम का, उसको खुद भी नहीं मालूम है, ये बहुत बड़ा गुनाह है ना, लेकिन चाहत, औलाद की चाहत ऐसी ही होती है कि इंसान से सब करवा लेती है। तो ठीक है, अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगिए, अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाएँगे। पूरा यकीन और पूरा भरोसा भी होना चाहिए, अंदर से शक और शकूक नहीं होना चाहिए। आयत देखिए, आयत नंबर 90। हमने उसकी दुआ को कबूल फरमा लिया और उसे याह्या अलैहिस्सलाम अता फरमाया और उनकी बीवी को उनके लिए दुरुस्त कर दिया, और ये बुजुर्ग लोग नेक कामों की तरफ जल्दी करते थे, और हमें लालच, तमा और डर खौफ का पुकार और हमें लालच और तमा और डर और खौफ से पुकारते थे, और हमारे सामने आजिज़ी करने वाले थे। यानी ये सब जितने भी अंबिया थे, अल्लाह सुब्हान तआला को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते थे, ठीक है? और अल्लाह सुब्हान तआला के सामने आजिज़ी इख्तियार करते थे, खशियत, खुशू की, यानी कि खुशू के साथ पुकारते थे अल्लाह को, और फिर क्या करते थे, नेकियों में जल्दी करते थे, नेकी के कामों में जल्दी करते। हमारा पर क्या मामला है, हम सब नेकी के कामों में सबसे पीछे रह जाने वाले होते हैं, लेकिन अंबिया का क्या मामला था, नेकियों में जल्दी करते थे। तो हमेशा क्या करें, हर नेक काम में जल्दी करें, कि पता नहीं अगला मौका है भी कि नहीं, है ना। आए देखिए, आयत नंबर 91। और पाक वो और वो पाक दामन बीबी जिसने अपनी अस्मत की हिफाजत की है, कि हमने उसके अंदर अपनी रूह से फूक दी, और खुद उन्हें और उनके लड़के को तमाम जहानों के लिए निशानी बना दिया है। तो यहाँ पर इससे मुराद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का यहाँ पे तज़किरा है, और मुसलसल अंबिया के बाद मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि मरियम अलैहिस्सलाम क्या है, अंबिया है, नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम क्या थे, अंबिया थे, रसूल थे। मरियम अलैहिस्सलाम क्या थी? हाँ, अंबिया की माँ थी, और अल्लाह ताला ने उनको एक निशानी बनाया था। क्या निशानी थी उनकी? कि बगैर बाप के अल्लाह सुब्हान तआला ने मरियम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। तो अल्लाह तबारक तआला कुछ भी कर सकते हैं, बिना बाप के अल्लाह तबारक तआला ईसा अलैहिस्सलाम अता फरमा सकते हैं। तो ये क्या है? ये दोनों ही माँ और बेटे क़यामत तक के लिए लोगों के लिए निशानी बन गए। और अल्लाह सुब्हान तआला ने उनको तारीफ़ भी फरमाई, क्या फरमाई? कि वो क्या थी? एक पाक दामन बीबी थी, जिसने अपनी इज़्ज़त की भी हिफ़ाज़त की। और इससे पता चलता है कि उस ज़माने में भी और ज़िना और फ़हशा, बेहयाई बहुत आम थी। उस ज़माने में भी मरियम अलैहिस्सलाम ने अपनी इज़्ज़त और अस्मत की हिफ़ाज़त फरमाई, ठीक है? तो अल्लाह तबारक तआला से बढ़कर कोई कदरदान नहीं है। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने मरियम अलैहिस्सलाम की तारीफ़ फरमाई, किस वजह से? वो एक पाक दामन बीवी थी। आयत देखिए, आयत नंबर 92। ये तुम्हारी उम्मत है जो हकीकत में एक ही उम्मत है, और मैं तुम सब का परवरदिगार हूँ, बस तुम मेरी ही इबादत करो। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ आया है उम्मतुकुम, तो उम्मा से मुराद यहाँ दीन या मिल्लत है, यानी तुम्हारा दीन या मिल्लत एक ही दीन है, और वो दीन है दीन तौहीदी, जिसकी दावत तकरीबन तकरीबन यहाँ से जो हम लोग ने ज़िक्र भी पढ़ा है, आयत 48 से लेके आयत नंबर 91 तक की मुसलसल 17 अंबिया का ज़िक्र आया है। और इन सब 17 जो अंबिया और जितने भी तमाम अंबिया आए, उन सब ने यही मिल्लत और मिल्लत इस्लाम की ही दावत की तरफ बुलाया, जो तमाम अंबिया की मिल्लत रही है। ठीक है? यानी तौहीद की तरफ सबने दावत दी। जितने भी अंबिया आए, सबने ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ दावत दी। और फिर जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम अंबिया की जमात और औलाद अलात हैं, यानी जिनका बाप एक और माएँ मुख्तलिफ है, और हमारा दीन एक ही है। दीन सबका एक है, शरीयतें मुख्तलिफ थी। ठीक है? और दीन क्या है? तौहीद, रिसालत और आखिरत। आयत देखिए, आयत नंबर 92। मगर लोगों ने आपस में दीन में फ़िरका-फ़िरका फ़िरका परस्तियाँ कर ली। सब के सब हमारी ही तरफ लौटने वाले हैं। तो अंबिया जितने थे, वो दीन एक लेकर आए, एक ही बात लेकर सबको पहुँचाने आए, लेकिन लोगों ने क्या किया? फ़िरका-फ़िरका बँट गए, फ़िरका-फ़िरका हो गए, गिरोहों में बँट गए। यानी दीन तौहीद और इबादत रब को छोड़कर मुख्तलिफ फ़िरकों में और गिरोहों में बँट गए। एक गिरोह तो मुशरिकीन का है और कुफ़ार का है वो, और फिर अंबिया और रसूल के सामने जो उनको ना मानने वाले और उनका इनकार करने वाले, और न जाने कितने-कितने तरह के इस तरह गिरोह बन गए।
اور یہاں تک کہ ایک گروہ کہتا ہے کہ ہم خود ہی انبیاء ہیں، نعوذ باللہ، ہے نا؟ تو اس طریقے سے نہ جانے کتنے لوگ گروہوں میں بٹ گئے، اور کوئی کہتا ہے پھر ہم تو صرف اور صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے، عیسیٰ کو نہیں مانیں گے، کوئی کہتا ہے ہم تو صرف عیسیٰ کو مانیں گے، سارے نبیوں کا ہم انکار کرتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ گروہوں میں سب تقسیم ہو گئے، جیسے یہود اور عیسائی اور نہ جانے کون کون۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ آج امت مسلمہ بھی، خود امت مسلمہ نہ جانے کتنے گروہوں فرقوں میں بٹ گئے نا، افسوس کی بات ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اگر کلمہ گو ہے، اگر قرآن پڑھنے والے ہیں، حدیث کو پڑھنے والے ہیں، تو سب کیا ہے؟ ہم سب ایک امت ہے، ایک ہی دین کی اتباع کرنے والے ہیں۔ تو بس کیا ہم سب ایک امہ ہے، امت ہے بس۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 94۔ پھر جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کی جائے گی، ہم تو اس کے لکھنے والے ہیں۔ اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور سچا وعدہ قریب آنے لگا، یعنی آ لگا، یعنی کہ سچے وعدے سے مراد قیامت کا وعدہ۔ اور یاجوج ماجوج کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ کہف میں۔ اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ہائے افسوس کہ ہم اس حال سے غافل تھے، بلکہ فی الواقع ہم قصوروار تھے۔ تو تم اور اللہ کے سوا جن جن کو تم عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن بنو گے، تم سب دوزخ میں جانے والے ہو۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 99۔ اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آیت 100۔ وہ وہاں چلے جا رہے ہوں گے اور وہاں کچھ بھی نہ سن سکیں گے۔ آیت 101۔ البتہ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور ہی رہیں گے، دور ہی رکھے جائیں گے۔ آیت 102۔ وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور اپنی من باتی چیزوں سے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، یعنی کہ جو ان کو پسند ہوں گی، خواہشات ہوگی، اسی کے ساتھ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت 103۔ وہ بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہ کر سکے گی اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لے لیں گے، اور یہی تمہارا اور دین وہ دین ہے جس کا تم وعدہ کیے جاتے رہے ہو۔ آیت 104 دیکھیں۔ جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ لیں گے کہ جیسے تومار ہے، تومار میں ہے، اور آنکھ لپیٹ دیے جاتے ہیں جیسے کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی، اسی طرح دوبارہ کریں گے، یہ ہمارے ذمے وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کریں گے، کر کے ہی رہیں گے۔ تو یہاں پر بھی قیامت کا منظر کا نقشہ کھینچا گیا ہے، تو آخرت کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے ساری آیتوں میں۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ لپیٹ لیں گے۔ کیسے لپیٹیں گے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے زمانے میں کیا تھا نا کہ جو بڑا سا پہلے اس طرح سے کاغذ یا بکس نہیں ہوتی تھی، پہلے زمانے میں رول ہوتے تھے، تو لکھنے والا جو تھا پھر وہ بڑا سا پیپر لمبا سا پھیلا دیتا تھا، پھر اس کو کیا کرتا تھا، واپس سے اس پورے رجسٹر کو رول کر دیتا تھا۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ جو لکھنے والے کے لیے لکھے ہوئے کاغذات کو جب لپیٹنا مشکل نہیں ہے، اسی طرح سے آسان ہے اس کے لیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو، وسعتوں کو اپنے ہاتھ میں سمیٹ لیں گے، کوئی ان کے لیے مشکل کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہاں آپ نے ہم سب نے دیکھا ہوگا جب ہم فیبرک لینے جاتے ہیں، فیبرک کیا ہوتا ہے، ایک رول میں، بہت بڑے رول میں جو ہے نا لپٹا ہوا رکھا ہوتا ہے شاپس میں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں ہمیں یہ فیبرک دکھائیے تو پورا وہ رول پورا سا بڑا سا کھول دیتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، 1 سیکنڈ میں وہ رول کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پوری جو زمین ہے اور آسمان ہے اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کیا کریں گے، قیامت کے دن اس کو رول کر کے لپیٹ کر کے اپنے رکھ لیں گے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 105۔ ہم زبور میں پند و نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ آیت 106 دیکھیں۔ عبادت گزار بندوں کے لیے تو اس میں ایک بڑا پیغام ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنا کے بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے گا اس نے گویا اس رحمت کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کر لیا، نتیجن دنیا اور آخرت کی خوش قسمتوں سے ہمکنار ہوگا، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پورے جہان کے لیے ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہان کے لیے رحمت بن کر، یعنی اپنی تعلیمات کے ذریعے سے دین اور دنیا کی سعادت خوش نصیبیوں سے ہمکنار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ آیت کیا ہے؟ اس آیت میں خوشخبری دی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ اس دنیا میں اگر سچے دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے اور پورے خلوص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فالوئنگ کی جائے، اتباع کی جائے، تو انفرادی طور پر اور انسان میں جو بیجا رسم و رواج ہیں، بدعات ہیں، نمائشی قسم کے تکلفات ہیں، یا بلا ضرورت کے اخراجات، بے بنیادی وہمات سے بچ کر ایک پرسکون زندگی بسر کرتا ہے، اجتماعی طور پر ایک ایسے عادلانہ نظام کے نفاذ کی کوشش کرتا ہے جس میں ہر شخص اس کو جائز حق مل رہا ہوتا ہے۔ عالم برزخ میں ہر مسلمان قبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کا شرف حاصل کرے گا، جس کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ شریعت کے مطابق ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو جس کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کرتا شریعت کے مطابق ہوگی تو اس کو کیا ہوگا؟ قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا جائے گا، ایک تصویر دکھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لے گا۔ تو قبر میں آپ کو پتا ہے کہ 3 سوال ہوتے ہیں، من دینوں کا، من ربوں کا، ہے نا؟ اس طرح سے، اور تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، اور یہ جو تمہارے سامنے جو شخص ہیں ان کو پہچانتے ہو، اس طریقے سے تصویر دکھائی جائے گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جو پہچان لے گا، جو اصلی امتی ہوگا، جو حقیقی امتی ہوگا، وہ بتا لے گا کہ ہاں یہ تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے رسول ہیں، خاتم النبیین ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ تو جب وہ اس کے مطابق ہوگی تو وہ پہچان لے گا، پھر اس کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ پھر عالم آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مومنوں کے لیے سب سے عظیم رحمت کا ذریعہ بن جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف عالم انسانیت تک محدود نہیں ہے بلکہ عالم جنات اور تمام مخلوقات تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنا کے بھیجا ہے؟ رحمت للعالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ہی رزلٹ تھا کہ جو پچھلی جو قومیں ہیں، جو پچھلے انبیاء ہیں، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی قوموں کو جڑ سے ختم کر دیا، ان کی برائیوں کو وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کسی کے اوپر پتھروں کی بارش کی، کسی کے اوپر پانی میں غرق کر دیا، کسی کو نہ جانے کیا کیا، کتنی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں نا کہ کسی کو زلزلے نے آ گھیرا، کسی کو جو ہے پتھر بنا دیا، مورتیاں بنا دیا، ختم کر دیا، پانی میں غرق کر دیا، جلا دیا، پھینک دیا، اٹھا دیا، پٹک دیا ہواؤں نے، فریز کر دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ میری جو امت ہے ان کو اللہ تعالیٰ ایسی عذابوں سے بچائے رکھیے گا۔ تو اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یہ رحمت ہے کہ آج امت میں اتنی زیادہ برائی، اس سے کہیں زیادہ جو پچھلے قوموں میں برائیاں تھیں، آج کی لوگوں میں اس سے زیادہ برائیاں ہونے کے بعد بھی ان تمام طریقے کے عذاب میں، بڑے بڑے عذاب میں گرفتار نہیں ہوتی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی کا ہی وجہ سے ہے۔ ایسا آتے ہیں، چھوٹے موٹے سے آتے ہیں، لیکن ویسے جو ہے نا عذاب نہیں آئے جیسے پچھلی قوموں پر آئے، ان کو گرفت کی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ رحمت للعالمین ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم سب کو درود شریف پڑھنا چاہیے، ان کی طرف بھیجنا چاہیے۔ تو آپ سبھی درود پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 108، کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو بس وہی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم بھی اس کی فرما برداری کرنے والے ہو؟ آیت 109 اور 10 دیکھیں، پھر اگر یہ منہ موڑ لے تو کہہ دیجئے کہ میں نے تو تمہیں یکساں طور پر خبردار کر دیا، مجھے علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور، یعنی کہ قیامت کے بارے میں۔ البتہ اللہ تعالیٰ کھلی اور ظاہری بات کو بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی، اور وہ بھی جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، جو ظاہر کرتے ہو، جو چھپاتے ہو، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ آیت 111 اور 12 دیکھیں،
مجھے اس بات کا علم نہیں مجھے اس کا بھی علم نہیں، ممکن ہے یہ تمہاری آزمائش اور ایک مقرر وقت تک کا فائدہ پہنچانا ہے۔ خود نبی نے کہا کہ اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ تو الحمدللہ آج ہماری یہ صورت بھی کمپلیٹ ہو گئی، اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔